قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، دعوت نامے ارسال، صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ صدر مملکت کی تقریر کے مختلف نکات تیار، اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر خطاب مختصر ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، پالیسی سطح کے مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ تمام معاشی اشاریوں اور مقررہ اہداف پر عالمی فنڈ کی شرائط سامنے آئیں گی۔ جی ڈی پی گروتھ، مہنگائی، ترسیلات زر اور پاور سیکٹر اصلاحات پر گفتگو۔ ترسیلات زر، زرعی فصلوں کے اہداف، سروسز سیکٹر کی گروتھ کی پروجیکشن پر غور کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف مشن آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے لیے بھی تجاویز دے گا۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین الدین خان نے بتایا کہ جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملے پر فیصلہ دے چکے، اس لیے وہ اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ عدالت نے کمپنی وکلا کی جانب سے کیس کی سماعت عید الفطر کے بعد کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ بتایا کہ اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جو کیس چلانا چاہتے ہیں ان کو کیس چلانے دیں۔ فریقین کو وکلا کی خدمات حاصل کرنے کی مہلت، سماعت کل تک ملتوی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود میں کمی کا امکان، اجلاس میں آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی شرح سود میں کمی یا اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کرے گی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ایک اور پیش رفت، اسپیشل پروسیکیوٹر کا ڈی آئی جی سی آئی اے کو دیگر کو خط۔ ملزم ارمغان کے والد اور مقتول کی والدہ کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ۔ ملزم کا تعلق دہشت گردی یا ان کی مالی معاونت کرنے والوں میں ہو سکتا ہے۔ منی لانڈرنگ اور ملک دشمن عناصر سے بھی ملزم کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ مقتول اور قاتل کے مرد و خواتین دوستوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ دونوں کے بزنس، بینک اکاؤنٹس، ٹریول ہسٹری نکالی جائے۔ ملزم کے گھر سے برآمد اسلحہ اور دیگر سامان کو کیس پراپرٹی بنایا جائے۔ خط کا متن۔ لاہور میو ہسپتال میں غیر معیاری انجیکشن سے خاتون کے بعد متاثرہ ایک مریض کی جان چلی گئی۔ غیر معیاری انجیکشن سے مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ واقعے میں 16 افراد متاثر ہوئے، 14 افراد تاحال اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے قائم کمیٹی معاملے پر آج رپورٹ پیش کرے گی۔ کراچی میں شارع فیصل پر حادثے کے بعد کیا ہوا؟ جی ٹی وی نیوز نے حادثے کے بعد کی اہم سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ حادثہ شارع فیصل پر ہوا۔ شہری کا بازو گلشن اقبال بلاک 19 میں پھینکا گیا۔ کار سوار شخص نے گاڑی سے بازو پھینکا۔ فنگر پرنٹ سے پتہ چلا کہ بازو عبد الباسط نامی شخص کا ہے۔ علاقہ مکینوں نے بازو ملنے کی اطلاع پولیس کو دی۔ کراچی میں 1 گھنٹے میں 3 افراد مارے گئے۔ نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد میں شہریوں کی فائرنگ سے ہلاک 2 افراد کو ڈاکو بتایا گیا۔ شفیق موڑ کے قریب ویگو گاڑی میں سوار گارڈ کی فائرنگ سے مبینہ ملزم مارا گیا۔ واقعے کے بعد ویگو گاڑی اور اس میں سوار افراد بھی فرار ہو گئے۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججہ گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق عثمان ججہ سیالکوٹ جیل سے فرار ہو کر گلگت بلتستان میں روپوش ہو گیا تھا۔ ملزم انسانی اسمگلنگ کا عالمی ریکارڈ چلاتا تھا۔ 14 دسمبر کو پیش آنے حادثے میں 40 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔ کوہاٹ تاندا ڈیم میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید۔ واردات کے بعد ملزمان فرار۔ پولیس نے دونوں اہلکاروں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ شہید اہلکاروں کی شناخت زاہد اور مصطفیٰ کے ناموں سے ہوئی۔ فرار ملزمان کی تلاش جاری۔ حیدرآباد صدیق پلازا میں ڈاکو گھر کا صفایا کر گئے۔ نامعلوم ڈاکو فلیٹ کے دروازے کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے اور الماری سے 30 لاکھ سے زائد مالیت کے طلائی زیورات اور 1,35,000 سے زائد نقدی لے کر فرار۔ پولیس کے مطابق واقعے کے وقت اہل خانہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی۔
शहदाद कोर्ट में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल सत्तार बरोही के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज से 16 मार्च तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDMA पंजाब ने रमजान मुबारक में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने की तवक्को। कराची में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लोअर दीर में रात से शुरू होने वाला बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मूसलाधार बारिश से नदी नाले भी भर गए। दौरे जदीद में भी पंचक्कियों की अहमियत खत्म नहीं हो सकी। तारीखी हुस्न से माला माल सुवात में सदियों पुरानी रिवायती पंचक्कियां आज भी मौजूद हैं। इन पंचक्कियों से आटा पीसने का काम नस्ल दर नस्ल जारी है। और अमरीकी सदर का टैरिफ के मामले पर यू टर्न। ट्रंप ने मैक्सिको की मुतादिद मसनूआत पर टैरिफ के फैसले को मुलतवी कर दिया। मैक्सिको में हजारों की तादाद में लोगों ने मैक्सिकन सदर के हमरा जश्न मनाया।